فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام نیکی کی بات مفتی ناصر علی کے ساتھ 5 منٹ کے مدرسے میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا سب سے پہلا موضوع ہے قرآن کریم کی آیت کے ترجمے کے بارے میں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے روزی میں کشادگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگی کرتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں اور اس کے عیش و عشرت پر اتراتے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا سامان ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع آخرت کے بارے میں اہل جنت کی صفیں۔ روایت ترمذی شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں 80 صفیں اس امت کی اور 40 بقی امتوں کی ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے طب نبوی سے علاج، بیماری سے متعلق اہم ہدایت۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہیں معلوم ہو کہ فلاں جگہ طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جس جگہ تم رہ رہے ہو وہاں طاعون پھیل جائے تو اس جگہ سے بلا ضرورت مت نکلو۔ اس کے بعد ہمارا موضوع نبی علیہ السلام کی نصیحت کے بارے میں۔ روایت بخاری شریف میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو اس میں حاضر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع گناہ سے آگاہی کے بارے میں۔ ذلیل ترین لوگ۔ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک بڑے ذلیل لوگوں میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ایک اہم عمل کی فضیلت، صدقے کی فضیلت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، عفو درگزر پر اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع نبی علیہ السلام کی ایک سنت سے آگاہی کے بارے میں۔ صلاۃ التسمیہ کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو صلاۃ التسمیہ کی تعلیم دیتے ہوئے یہ دعا تلقین کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ایک فرض سے آگاہی کے بارے میں، پردہ کرنا۔ سورہ احزاب کے آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ یعنی تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اچھی طرح پردے کا اہتمام کرتے ہوئے باہر جائیں، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع نبی السلام کے معجزے کے بارے میں، تھوڑے سے چھواروں میں برکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیے، قبیلہ مزینہ کے 400 سواروں کو سفر میں کھانے کے لیے کچھ سامان دے دو۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے رسول میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو میں ان کو دے سکوں۔ آپ علیہ السلام فرمایا، جاؤ تو صحیح۔ حضرت عمر ان لوگوں کو اپنے گھر لے گئے، گھر پر تھوڑے سے چھوارے رکھے ہوئے تھے اور ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیے۔ حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تقسیم کے بعد بھی چھوارے جتنے تھے اتنے ہی باقی رہے اور اس میں کمی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہمارا موضوع اسلامی تاریخ میں، سیرت نبی قدم بقدم غزوہ خیبر۔ خیبر مدینہ شمال کی جانب 100 میل کی دوری پر ہے۔ یہودی مدینہ سے جیرہ وطن ہو کر یہاں مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے لگے۔ انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بنو غطفان اور دوسرے قبائل کو مدینہ کی آدھی پیداوار دینے کے لالچ میں اپنے ساتھ ملا لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے 7 ہجری کے شروع میں 1600 صحابوں کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے، اور وہ لوگ تقریباً 25,000 موجود تھے، اور 3 روز بعد ایک ایسے میدان میں پڑاؤ ڈالا جو خیبر غطفان کے قریب تھا۔ آپ علیہ السلام نے قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ قموس نامی قلعے کا سردار عرب کا مشہور پہلوان مرحب تھا، جو 1000 شہسواروں پر بھاری سمجھا جاتا تھا۔ 20 دن جنگ جاری رہنے کے باوجود قلعہ فتح نہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول محبوب رکھتے ہیں، جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ لشکر کو لے کر قلعے کے دروازے پر پہنچے تو مرحب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر لڑنے کی دعوت دی، تو پہلی ہی وار میں انہوں نے مرحب کو قتل کر دیا۔ پھر یہودیوں نے ناکامی کا منہ دیکھ کر خیبر کی آدھی پیداوار پر صلح حضور سے کر لی۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ برائے کرم اس کو آگے شیئر فرمائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔